ٹریجڈی تھی 1971 کی، اس کو اسیس کرے اور یہ پتہ لگائے کہ کیا ایسی وجوہات تھیں، جس کی کیا کازز تھے جن کی وجہ سے پاکستان نے اس طرح سرنڈر کر دیا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو تصویر ہے سرنڈر کی وہ بار بار جو ہے پلے کی جاتی ہے اس دن پہ، اور اسپیشلی جو انڈینز ہیں وہ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس دن شکست ہوئی تھی اور پاکستان نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے تھے. تو اس کی ساری جو وجوہات ہیں وہ جاننے کے لیے وہ کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن نے بہت جو ہے ایک ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ جاری کی. انہوں نے بہت جو ہے وہ اپنا ایک تفصیلی ایک انہوں نے کام کیا، جس کے اندر انہوں نے 200 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ انٹرویو کیا اس کمیشن نے. انہوں نے انٹلیکچوئلس کو، جرنلسٹ کو، رپورٹرس کو، عام لوگ جو وہاں پر اس وقت موجود تھے اور جو اسٹیک ہولڈرس تھے، ان سب کو انہوں نے ان سے بات چیت کی، ان کا انٹرویوز کیے اور پتہ لگانے کے لیے کہ کیا اس طرح کی وجوہات تھیں. لیکن وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو تھی اس کو ہی ہم نے جو ہے وہ چھپا دیا، اور اس کو کہیں پہ جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. ہماری بکس میں کہیں پہ اس کا ذکر نہیں آپ کو ملے گا. اس کو باقاعدہ جو ہے خفیہ رکھا گیا. اور ابھی یہ ریسنٹلی 2000 کے اندر جو ہے اس کو ایک انڈین نیوز پیپر نے اس کے کچھ حصے جو تھے وہ پبلش کر دیے. تو اس کے بعد جب وہ کچھ حصے اس کے پبلش کیے گئے، تب 2000 کے اندر 2000 میں ریسنٹلی یہ ہوا کہ اس کو پھر ڈی کلاسیفائی کیا گیا، اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ وہ آ گئی. لیکن اب بھی آپ اس کے بارے میں فریلی بات نہیں کر سکتے، مین اسٹریم ڈسکورس کا وہ حصہ نہیں ہے، اسے پڑھایا نہیں جاتا ہمارے بچوں کو. وہ اویلیبل تو ہے کچھ جگہوں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ اس طرح سے اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. تو کیونکہ اس رپورٹ کے اندر بہت کچھ امپورٹنٹ باتیں کی گئی تھی، اس لیے اس میں جو مین اس کے پوائنٹس تھے اس کے بارے میں جو ہے ہم آج بات کریں گے. بہت بڑی رپورٹ ہے، اور آپ اس کو جو ہے ہم نے نیا دور اور فرائیڈے ٹائمز کی جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آج ہم نے لگایا بھی ہے. اس کے کچھ امپورٹنٹ جو نکات تھے جس کے اندر بہت اہم باتیں کی گئی تھیں، تو وہ آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آج پڑھ بھی سکتے ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو امپورٹنٹ باتیں اس کے اندر ایکسرپٹس اس کے ہیں. تو وہ 3 مین باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو اس میں سے بتا دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جنرل یحییٰ خان جو ہیں ان کے کردار کے اوپر سخت تنقید کی گئی رپورٹ کے اندر، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جنرل یحییٰ جو ہیں وہ یہ جو پوری جنگ جب شروع ہوئی یہ ساری جو لڑائی، تو اس سے کچھ مہینے پہلے تک وہ ایک ایسی پوزیشن میں تھے کہ وہ پولیٹیکل سلوشن نکال سکتے، وہ نیگوشیٹ کر سکتے. جو شیخ مجیب اور باقی عوامی لیگ کے لوگ تھے وہ ان سے بات کر سکتے تھے، وہ ایک پولیٹیکل سلوشن اس مسئلے کا نکال سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا، اور ان کا جو ریفیوزل تھا کسی بھی پولیٹیکل حل کی طرف جانے کے لیے، اور بالکل ایک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جس کے اندر وہ انٹرسٹڈ نہیں لگتے تھے کہ وہ کوئی اس مسئلے کا پولیٹیکل حل نکالنا چاہتے ہیں، یا کسی طرح سے ان لوگوں کی بنگالی جو لیڈرز ہیں ان کی بات سننا چاہتے ہیں. اس سے اور زیادہ جو ہے ریزنٹمنٹ پھیلی وہاں کے بنگالی لوگ جو تھے ان کے اندر. اور اس بات کا رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بات کی نشاندہی جنرل یحییٰ خان کے ڈس انٹرسٹ کی نشاندہی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس وقت جو شیخ مجیب اور ڈاکٹر کمال حسین جو کہ عوامی لیگ کے بہت امپورٹنٹ ٹاپ لیڈرز تھے، ان کو جو ہے کسٹڈی میں رکھا گیا تھا ویسٹ پاکستان کے اندر. اور ان سے ایسا نہیں تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مسئلے کا حل نکالیں، یا ان سے ڈائلاگ کیا جائے. ڈائلاگ جو ہے پولیٹیکل سلوشن جو ہے وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس کے علاوہ جنرل یحییٰ کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کڑی تنقید کی اس رپورٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ بہت انکمپیٹنٹ تھے، اور وہ اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں، وہ اس فریم آف مائنڈ کے اندر ہی نہیں تھے کہ وہ جنگ لڑنا چاہتے تھے یا جیتنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بالکل ان کا انٹرسٹ اس کے اندر نہیں نظر آ رہا تھا، جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی کے فیلئر سے واضح ہو رہا تھا. دوسرا اہم جو بات اس کے اندر اس رپورٹ کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب سرنڈر کیا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی اور بالکل جنگ لڑنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی اور بہت برا حال تھا. ایسا نہیں تھا. ہم نے جو ہے وہ جب سرنڈر کیا تو ہم اس طرح ابھی اور زیادہ جو ہے وہ لڑنے کی کیپیسٹی رکھتے تھے، اور ہماری ٹروپس جو ہیں ان کا بہت برا حال نہیں ہوا تھا. لیکن بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ انکریج کیا جاتا اور ان کو ان کا جو ہے وہ سپورٹ ان کو کی جاتی لیڈرشپ کی طرف سے، یہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ انہوں نے کچھ کرنے کے بجائے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا. یعنی کہ پاکستان کے پاس آپشنز اور بھی تھے اور وہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھی جا سکتی تھی، لیکن ڈس انٹرسٹ کی وجہ سے اور
उनके जो है वो बिल्कुल एक क्लूलेसनेस की वजह से हमारे लीडर्स की, जनरल्स की, उन्होंने जो है वो बगैर कुछ सोचे समझे जो है वो सरेंडर कर दिया। तो ये एक बहुत जो है अहम बात उसके अंदर है। उसके अलावा जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है कि यूज़ ऑफ फोर्स जो हुआ, और ये तो सबसे जो है वो पेनफुल बात है इस पूरी ट्रेजेडी के अंदर, कि हमने जो है वो मासूम लोगों के ऊपर जो है वो बहुत तशद्दुद किया गया, ताकत का इस्तेमाल किया गया। बंगाली जो प्रोफेशनल्स थे उनको तो पर्टिकुलरली टारगेट किया गया, उनको इंटेलेक्चुअल्स जो थे, राइटर्स जो थे बंगाली, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स जो थे, उनको जो है वो टारगेट करके कत्ल किया गया। और फिर इस हद तक वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हुई, इस हद तक वहाँ पे कत्ल हुए इतनी बड़ी तादाद में कि उनको मैस ग्रेव्स बनानी पड़ी उन सबको दफनाने के लिए। और इसके बारे में तो हम बातें करते हैं, लेकिन कभी अकाउंटेबिलिटी जो है वो इस बात पे कि यूज़ ऑफ फोर्स हुआ वो जो है नहीं की जाती। और आखिर में सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से जो तकलीफ़देह बात इस पूरी उसके अंदर है, वो ये है कि बंगाली ख़वातीन के साथ जो है वो बहुत ज़ुल्म किया गया और उनको रेप किया गया। रेप जो था उसको यूज़ किया गया एज़ अ टूल ऑफ रिटेलिएशन, ये रिपोर्ट कहती है। और उसके अंदर उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन, जो बंगाली ख़वातीन थी, उनको अपनी उसका निशाना बनाया गया। और इस तरह जो ख़वातीन जो भी बंगाली वहाँ पर थीं, उनको आइडेंटिफ़ाई करके कि वो बंगाली हैं, और फिर उनके साथ जो है सेक्सुअल वायलेंस किया गया। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये ऐसे नहीं था कि किसी एक सोल्जर ने कर दिया या कुछ सोल्जर्स ने कर दिया या कुछ ट्रूप्स इस तरह की थी जिन्होंने कर दिया। कि टॉप पे लीडरशिप लेवल के ऊपर जो है इस पूरी चीज़ को, सेक्सुअल वायलेंस को, रेप्स को एनकरेज किया गया। और एक जो बहुत तकलीफ़देह बात है वो ये है कि जनरल न्याज़ी जो हैं, उन्होंने, जनरल एके न्याज़ी, उन्होंने खुद जो है वो इस बात को एनकरेज किया था कि वो रेप करें ट्रूप्स जो हैं। और एक एक्सर्प्ट इनका जो मैंने पढ़ा और वो बहुत ही शॉकिंग है, आपको मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनका क्या एटीट्यूड था इसके बारे में, कि जो कहते हैं पहले ये जनरल न्याज़ी की अपनी जो, उनका अपना जो कॉन्डक्ट था, उनका मोरल कॉन्डक्ट, उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठाए गए हैं। तो ये एक इसका हिस्सा है जो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाती हूँ। During the present phase of our inquiry, damaging evidence has come on the record regarding the ill repute of General Niazi in sex matters and his indulgence in the smuggling of पान। पान भी स्मगल करते थे ये जनरल साहब। और आगे उन्होंने जो है एक विटनेस को कोट किया हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर, और वो बता रहे हैं कि जो रेप की एलिगेशंस थी उसके बारे में ट्रूप्स क्या कहती थी। The troops used to say that when the commander, Lieutenant General Niazi, was himself a rapist, how could they be stopped? General Niazi enjoyed the same reputation in Sialkot and Lahore. यानी कि वो ट्रूप्स जो हैं वो ये कह रही थी कि ये सोल्जर्स जो थे, फौजी जो थे, वो ये कह रहे थे कि जनरल न्याज़ी जो हमारे लीडर हैं, हमारे कमांडर हैं, वो तो खुद एक रेपिस्ट हैं, तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम क्यों रेप नहीं कर सकते? और हम क्यों इस तरह के काम नहीं कर सकते? और जनरल न्याज़ी की जो है वो ये रेपुटेशन थी, जिसकी वजह से जो ट्रूप्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिली और उन्होंने जो है इस तरह किया। और इतने साल गुजरने के बाद भी हमने जो है वो इससे कुछ सीखा नहीं। और हमने इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ कि हमें पता चल गया हो कि अच्छा इस तरह जब आप पॉलिटिकल सेटलमेंट करने से इनकार करते हैं और लोगों के खिलाफ जो है वो अंधी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उनकी रिजेंटमेंट को, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनने के बजाय उनके खिलाफ उनको गद्दार करार देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? हमने ये बिल्कुल नहीं, इसके बारे में हमने कुछ नहीं किया। और अभी तक जो है वो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, कि अभी तक आप देखें कि गद्दार करार दिया जाता है लोगों को।